السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بلغ الرسالہ وادى الامانہ ونصح الامہ وترکہا علی البیضاء لیلہا کنہارہا لا یزیغ عنہا الا ہالک، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ مکرم و محترم ناظرین و مشاہدین و مشاہدات، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و احسان سے اس کے دین کا علم اس چینل کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کئی ہفتوں سے قبروں کی بدعات سے متعلق ہماری گفتگو آپ کے سامنے ہو رہی ہے۔ آج بھی قبر ہی سے متعلق ایک بدعت کا ذکر ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سنتوں پر قائم رکھے اور بدعات اور ہر طرح کی شرک اور خرافات سے پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اور وہ بدعت یہ ہے کہ قبر کا طواف کرنا۔ قبر کا طواف کرنا ایک سنگین بدعت ہے، کیونکہ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اور صرف کعبہ مشرفہ کے ساتھ خاص ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے اس گھر کی خصوصیت ہے کہ خانہ کعبہ کے علاوہ کسی کی بھی قبر کا طواف یا کسی مسجد کا طواف یا کسی نبی یا رسول یا ولی یا فقیر کسی کی بھی قبر کا طواف نہیں کیا جا سکتا۔ یہ عبادت صرف اور صرف خانہ کعبہ بیت اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے جو بیت اللہ کا طواف کرتا ہے اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ ادا کرتا ہے تو اسے ایک گردن آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ اس طریقے سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کا زیادہ سے زیادہ طواف کرنا نیک اعمال میں سے ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بیت اللہ کا ہی طواف کیا جائے گا، خانہ کعبہ کو چھوڑ کر کے کسی کے گھر کا طواف، کسی نبی ولی فقیر یا کسی بھی شخص امیر ہو یا غریب بادشاہ ہو جو بھی ہو اس کے گھر کا یا اس کی قبر کا طواف کرنا یہ دین کے اندر حرام اور ناجائز ہے، سنگین بدعت ہے۔ یہ بھی میں واضح کر دوں کہ بیت اللہ کا ہم طواف کرتے ہیں تو اللہ کے لیے طواف ہوتا ہے، وہ صرف ایک علامت ہے کہ اس کے ارد گرد ہم چکر لگاتے ہیں۔ جیسے انسان نماز پڑھتا ہے، زمین پہ سجدہ کرتا ہے، سجدہ اللہ کے لیے ہوتا، زمین کے لیے نہیں ہوتا۔ وہ رکوع کرتا ہے اور سجدے کرتا ہے، حرکت کرتا ہے، تو یہ ساری علامات ہیں اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کے طور پر کرتا ہے۔ ایسے ہی خانہ کعبہ کے ارد گرد جو ہم چکر لگاتے ہیں جسے ہم طواف کہتے ہیں اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس زمین کے لیے یا خانہ کعبہ کی اینٹوں اور پتھروں کے لیے طواف کرتا ہے تو یہ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے، حرام اور ناجائز ہے۔ جیسے زمین پر ہم سجدہ کرتے ہیں لیکن اللہ کے لیے، اگر کوئی زمین کے لیے سجدہ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، کیونکہ زمین مخلوق ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ تو طواف یہ خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہے۔ دین اسلام کے اندر عبادات یا دین کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے، سمجھ لیجئے۔ ایک تو یہ کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ نمبر 2 جو ہماری عبادت ہو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، آپ کی سنت کے مطابق ہو۔ بدعات سے، نئی نئی چیزوں سے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ہٹ کر کے وہ مردود ہے، وہ عمل مردود ہو جائے گا، عبادت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ تو کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے انسان کا مخلص ہونا، اور نمبر 2 اس عبادت کا طریقہ وہی ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو، تب جا کر کے اللہ رب العالمین اس عبادت کو قبول فرماتا ہے۔
لہذا خانہ کعبہ کو چھوڑ کر کے قبر یا کسی بھی چیز کا طواف کر کے ہم اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل نہیں کر سکتے۔ اور قبر کا طواف اس کی دو صورت ہوتی ہے۔ ایک صورت تو شرک ہے، اگر کوئی آدمی صاحب قبر کے تقرب کے لیے، اس کی قربت کے لیے اس کی قبر کا طواف کرتا ہے، یا صاحب قبر کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، یا اسے عالم الغیب سمجھتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ طواف عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے جائز ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جائز ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی قبر کا طواف اس لیے کرتا ہے کہ صاحب قبر کا تقرب اسے مل جائے، صاحب قبر کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، یا اس طریقے صاحب قبر کو عالم الغیب سمجھتا ہے، نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، تو اسی صورت میں بڑے شرک کا ارتکاب کرتا ہے، اور ایسا انسان یعنی ایسا کرنا کفر اور شرک ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا یہ غیر اللہ کی عبادت ہے، لہذا اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اور اگر قبر کا طواف کرنے والا اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اسے ایک عبادت کے طور پر کرتا ہے لیکن اللہ کے لیے، تو یہ بدعت ہے، شرک میں پڑنے کا ذریعہ اور سبب بھی ہے، اور سنگین طرح کی بدعت ہے، سنگین قسم کی بدعت، اور اس کی بدعت ہونے پر، اس کے حرام ہونے پر تمام لوگوں کا، تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ مجموع الفتاویٰ کے اندر بیان کیا ہے کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بیت اللہ کے علاوہ کسی چیز کا طواف جائز نہیں ہے۔ اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ جو بیت اللہ کے سوا کسی اور چیز کا طواف کرتا ہے وہ گمراہ ہے۔ مثال کے طور پر مسجد اقصی میں صخرہ کا طواف، حجر نبی کا طواف، یا عرفہ و منی کی مسجدوں کا طواف، یا کسی شیخ کی قبر کا طواف، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے کسی کا طواف، جیسا کہ جاہل مسلمان کرتے ہیں، لہذا بیت اللہ کے سوا کسی بھی چیز کا طواف جائز نہیں ہے۔ اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اور اگر کوئی اسے قربت کا ذریعہ سمجھتا ہے تو پھر اتفاق یہ دین نہیں ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو جبکہ یہ دین اسلام کی بنیادی و اساسی باتوں میں سے ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قبر کا طواف دو صورتوں سے خالی نہیں ہے۔ ایک صورت میں تو شرک ہو جاتا ہے جب انسان صاحب قبر کی قربت کے لیے طواف کرے اس کی قبر کا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ کے لیے طواف کرتا ہے لیکن قبر کا طواف کرتا ہے، تو یہ بدعت ہے، شرک میں پڑنے کا ذریعہ اور سبب ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کے علاوہ کسی اور کے طواف کرنے کو جائز قرار نہیں دیا ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ لہذا خانہ کعبہ کے علاوہ کسی کا بھی انسان طواف کرے گا، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کی قربت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتا ہے، تو یہ بھی کیا ہوگا، یہ حرام ہے، اور یہ بھی بدعت ہے، اور سنگین طرح کی بدعت ہے۔ اس لیے قبر کا طواف یا تو بدعت ہوگا یا تو شرک ہوگا، لہذا یہ شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے۔ بدعتی جو قبروں کا طواف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہاں منع کیا گیا اس سے؟ تو میرے بھائی، ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کہاں یہ منع کیا گیا ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نماز نہ پڑھیے؟ کس حدیث کے اندر منع کیا گیا، آپ بتائیے ذرا۔ کہاں منع کیا گیا ہے کہ آپ ظہر کی 4 ہی رکعت پڑھیے، 5 رکعت مت پڑھیے؟ کہاں منع کیا گیا کہ 1 رکعت میں 1 ہی رکوع کیجئے، 2 رکوع مت کیجئے، 2 ہی سجدہ کیجئے، 3 سجدہ مت کیجئے؟ کہاں منع کیا گیا ہے کہ یعنی کہ ہر رکعت میں تشہد مت کیجئے؟ کہاں منع کیا گیا؟ کہیں نہیں منع کیا گیا۔ لہذا یہ بیکار کی بات ہے، یہ جہالت کی بات ہے، یہ حماقت کی بات ہے۔ یہ بدعت سے منع نہیں کیا جائے گا۔ بدعت ہونے کے لیے ہی کافی کہ ہمارے نبی کے طریقے سر کر کے ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ یہی کافی اس کے لیے کہ نیا طریقہ ہے یہ، اور نیا طریقہ بدعت گمراہی، اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی ہے۔ یہی کافی ہے، آپ کا نہ کرنا اس کے حرام ہونے کی دلیل ہے۔ اگرچہ آپ نے نہیں منع کیا،
اگرچہ قرآن کے اندر نہیں منع کیا گیا. لہذا ہم ان سے یہی الزاماً پوچھتے ہیں کہ آپ ذرا بتائیے کہ کہاں منع کیا گیا کہ ظہر کی رکعت 5 رکعت مت پڑھیے ظہر کی نماز، یا مغرب کی 4 رکعت نماز مت پڑھیے، کہاں منع کیا گیا ہے؟ نہ قرآن کی کسی آیت کے اندر، نہ کسی حدیث کے اندر منع کیا گیا. پھر کوئی اگر آدمی 4 رکعت پڑھے مغرب اور وہ کہے کہ بھئی یہ تو ثواب کا کام ہے، نماز ہے، پڑھنے میں کیا حرج ہے، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ ظاہر بات وہی جواب دیں گے کہ ہمارے نبی کے طریقے سر کر کے ہیں. 3 رکعت ہمارے نبی نے رکعت پڑھی ہے مغرب، 4 رکعت نہیں پڑھی، لہٰذا یہ عمل جائز نہیں ہے. تو یہی جواب یہاں بھی ہمارا ہے کہ ہمارے نبی نے کبھی اس کو نہیں کیا اور نہ ہی کسی حدیث کے اندر اس کو جائز قرار دیا. لہذا اللہ کے گھر کے علاوہ کسی اور کا طواف کرنا یہ شریعت کے اندر حرام و ناجائز ہے. یا تو شرک ہوگا یا تو بدعت ہوگا، اور اگر بدعت بھی ہے تو سنگین بدعت ہے یہ، اور شرک میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے انسان دھیرے دھیرے اسے شرک میں پڑ جائے اور صاحب قبر کے لیے طواف کرنا شروع کر دے، صاحب قبر کے بارے میں ایسے عقیدے رکھے جو صرف اللہ کے لیے روا اور جائز ہے. لہذا بدعت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ شرک میں پڑنے کا ذریعہ اور سبب بھی ہے. اور ایک صورت تو شرک اکبر ہی ہے، یہ شرک اکبر ہی ایک صورت ہے. اگر کوئی انسان اس کو عالم الغیب سمجھ کر کے کرتا ہے یا اس کی قربت کے لیے کرتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے، جو جس کا کرنے والا اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. شرک کرنے والے کے لیے مغفرت نہیں ہے جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا. اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک انسان توبہ نہ کرے. دیگر گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، اور اگر حقوق العباد سے متعلق ہے اور رفع دفع نہیں ہوا معاملہ ان کا، اور آخرت کے اندر بھی ان کی نیکیاں کم پڑ گئی جسے ظلم کیا تھا اور وہ جہنم میں بھی گیا اگر حقوق العباد کی وجہ سے، تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ ضرور نکالے گا، لیکن اگر اس نے شرک نہیں کیا. لیکن شرک کرنے والا کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا، ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا. لہذا مجھے بھائیوں، ہمیں شرک کی خطورت، اس کی سنگینی کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. آج لوگ شرک کی خطورت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اسے معمولی گناہ سمجھتے ہیں، چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں. لوگ اسے عقیدت کے نام پر، محبت کے نام پر انجام دیتے ہیں اور اسے کوئی بڑا گناہ نہیں سمجھتے، جبکہ یہ حرام سب سے بڑا گناہ ہے. اس زمین پر اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو معاف نہیں کرے گا، کبھی اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. لیکن ہم اپنی بات ختم کرنے سے پہلے بتا دیں کہ اگر کوئی آدمی غیر صاحب قبر کی قربت کے لیے طواف کرتا ہے، اور ایک میں نے کہا کہ شرک ہے، لیکن ایسا کرنے والے کے اوپر ہم فوراً مشرک ہونے کا، کافر ہونے کا حکم نہیں لگائیں گے جب تک کہ اس پر حجت نہ قائم کر دیں. ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی عذر ہو، مجبوری میں کوئی کر رہا ہو، یا جہالت میں کوئی کر رہا ہو، لا علمی میں کوئی کر رہا ہو، نیا مسلمان اس کو نہیں معلوم، یا اس طریقے سے اور کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. لہذا کسی متعین شخص پر حکم لگانے کے لیے تمام شرطوں کا اس کے اندر پائے جانا ضروری ہے، اور جو تمام رکاوٹیں ہیں ان چیزوں کا ختم ہو جانا ضروری ہے، تب جا کر کے کسی پر حکم لگے گا. ہاں، عمومی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کرنا کفر ہے. کتاب و سنت کے اندر جن اعمال پر کفر کا لفظ استعمال کیا گیا، شرک کا لفظ استعمال کیا گیا، ہم اس کے بارے میں کہیں گے کہ یہ عمل کفر ہے، یہ عمل شرکیہ ہے. اور یہ بھی کہا جائے گا کہ اگر کوئی آدمی یہ عمل کرتا ہے تو اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے. عمومی طور پر یہ بات کہی جائے گی، عمومی طور پر. لیکن بے عینی کسی متعین شخص پر حکم لگانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے اندر شرطیں پائی جائیں اور ساتھ ہی ساتھ تمام رکاوٹیں دور ہوں، تب جا کر کے کسی متعین شخص پر کوئی حکم لگے گا. کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں کہ ہم لوگ سب پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، سب کو کافر کہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو ہم بتا دیں کہ وہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے. یہ ہمارے اوپر بہت بڑا الزام ہے، مسلک سلف پر چلنے والوں پر بہت بڑا الزام ہے یہ، اور یہ مسلک سلف کے حاملین اس سے بری ہیں. اور سب سے زیادہ مسلک سلف پر چلنے والے اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. جو اہل بدعات ہیں، اہل خرافات ہیں، اور جن کا منہج کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ لوگوں پر حکم لگانے میں سب سے زیادہ جری ہے، اور حکم لگا دیتے ہیں کہ فلاں آدمی کافر، فلاں آدمی جہنمی. لیکن میرے بھائیوں، مسلک سلف پر چلنے والا کبھی ایسا حکم نہیں لگا سکتا، وہ نہیں لگا سکتا. اللہ تعالیٰ کو اسے خوف ہے اور وہ نصوص کو سمجھتا ہے، اور معین اور عام جو کفر ہے اس کے بارے میں اسے علم ہوتا ہے.
لہذا یہ کہنا کہ ایسا کرنا کفر ہے، یہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس کا کرنے والا بے ہی کافر ہو گیا۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس کچھ رکاوٹیں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پر لعنت بھیجی، شراب پر حد متعین کی گئی، آپ کے پاس آدمی لایا گیا، بار بار لایا جاتا تھا، اس پر حد نافذ کی جاتی تھی، لوگوں نے اس پر لعنت بھیجنا شروع کر دیا۔ ہمارے نبی نے منع کیا، کہا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، جبکہ نبی نے خود شراب پر لعنت بھیجی۔ اس لیے متعین کسی شخص پر لعنت بھیجنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر تمام شرطیں پائی جائیں اور تمام رکاوٹیں اس سے دور ہوں۔ جب یہ چیزیں پائی جائیں گی تب کسی پر متعین حکم لگایا جائے گا۔ لہذا یہ ہمارے اوپر الزام ہے، سلف صالحین کے منہج اور عقیدے پر چلنے والے لوگوں پر الزام ہے کہ یہ لوگ سب کو کافر کہتے ہیں اور سب کو جہنمی قرار دیتے ہیں۔ قطعاً نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ بہت بڑا الزام ہے ہمارے اوپر، ہم اس سے بری اور پاک ہیں اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کے پیش کرتے ہیں کہ ایسے مسلک کا اور منہج کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ ایک مسئلہ عام ہوتا ہے کہ ایسا کرنا کفر ہے، شریعت میں اندر کہا گیا، نبی نے فرمایا کہ ایسا کرنے والے پر لعنت، ایسا کرنے والا پر یہ سزا، یہ وعید سنائی گئی۔ لیکن یہ عمومی طور پر آپ نے کہا، لہذا عمومی طور پر ہم کہیں گے، لیکن کسی بعینی شخص پر حکم لگانے کے لیے ضروری ہے کہ تمام رکاوٹیں سے دور ہوں۔ اس کی مثال ایک میں آپ کو دوں، ہمارے جیسے چور کے ہاتھ کاٹنے ہیں، یہ ہم کہیں گے کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، لیکن ہر چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ اگر کوئی مجنون اور پاگل چور ہے، اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، یہاں ایک رکاوٹ آ گئی، یا کسی کو مجبور کر دیا گیا کرنے کے لیے، یہاں بھی رکاوٹ آ گئی، یا کوئی بچہ ہے اس نے چوری کر لی، یہاں رکاوٹ آئے گی، اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے کیونکہ مکلف نہیں ہے، یا سامان باہر رکھا ہوا ہے، سامان کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، سامان باہر تھا اور کوئی اٹھا کر لے کر کے چلا گیا، تو اس کے اوپر بھی حد لاگو نہیں ہوگی، اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ اگرچہ یہ کہا جائے گا کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے اور چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن اس کی شرطیں ہیں، جب تمام شرطیں پوری پائی جائیں گی اور تمام رکاوٹیں دور ہوں گی تب جا کر کے اس پر حکم نافذ ہوگا۔ نصاب کو پہنچنا ہے، یہ نہیں کہ کوئی بھی پیسہ چوری کر لے اس پر جو ہے ہم حکم لاگو کر دیں، یا سامان کی حفاظت نہ ہو رہی ہو، سامان انسان باہر رکھ دے، کوئی لے کر کے چلا جائے، تو ہم اس کو نہیں کہیں گے اس نے چوری کیا ہے اور اس پر لاگو نہیں ہوگا، حد نہیں لاگو ہوگی اس کے اوپر۔ تو یہ معاملہ دین کے بارے میں بھی ہے، تمام چیزوں کے بارے میں ہی مسئلہ ہے۔ لہذا کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ ایسا کرنا کفر ہے یا ایسا کرنے والا دین اسلام سے نکل جاتا ہے، قطعاً اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہم نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ یہ ایک عمومی بات ہے، لہذا کسی پر حکم لگانے کے لیے ضروری ہے کہ تمام رکاوٹیں سے دور ہوں۔ آپ دیکھیں ملکوں کا قانون ہوتا ہے، ملک کے قانون بھی یہ ہوتا ہے کہ فلاں ایسا کرنا دیش دروہی ہے یا بغاوت ہے، اس طرح کی بات ہوتی ہے، اور کسی پر ثابت کرنے کے لیے باقاعدہ گواہ پیش کیے جاتے ہیں، ثبوت پیش کیا جاتا ہے، تو وہ عمل ہوتا ہے، ایسا کرنا کہ بغاوت ہوگا، لیکن اس آدمی کے اوپر نہیں کر ثابت ہوا تو اس آدمی پر کیس نہیں بنے گا۔ یہی معاملہ دین اسلام کے اندر بھی ہے، لہذا تفریق کرنا ضروری ہے۔ تو جو ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں وہ ہم اس سے بری ہیں اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کے پیش کرتے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے جس کے ضمن میں ساری باتیں آ گئی کہ قبر کا طواف کرنا دین اسلام کے اندر بدعت ہے یا شرک ہے، دونوں صورتوں میں سے یعنی کوئی ایک صورت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی خانہ کعبہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کا طواف کرتا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے شرک، بدعات اور خرافات سے محفوظ رکھے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔